بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 جو ہے وہ اس کی سب سے پہلی جو صورت ہے وہ سورۃ النبا ہے۔ سورۃ النبا جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں ایک بہت بڑی خبر کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نبا العظیم یعنی بہت بڑی خبر نبا کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النبا کہا گیا ہے۔ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ بعث بعد الموت ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد نے نبا العظیم سے مراد قرآن عظیم بھی لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی سب سے بڑی اور سب سے بڑا کلام اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بڑی خبریں جو ہے وہ اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ لیکن سورت کے عمومی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ نبا العظیم سے مراد قیامت ہی ہے، یعنی یہ جو سورہ مبارکہ ہے 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ النبا، اس کے اندر جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں، اس وجہ سے اس کو سورۃ النبا کہا جاتا ہے۔ دوسری جو سورت ہے وہ سورۃ النازیہ ہے۔ سورۃ النازیہ یہ مکی ہے، اور والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، یعنی پس اسی نسبت سے جو ہے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النازیہ کہا گیا ہے۔ 5 قسم کے فرشتوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر معمور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا۔ لَتُبْعَثُنَّ، یعنی تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا، صرف اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ 5 فرشتوں کی قسم بیان فرمانے کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر جو فرشتوں کا ذکر ہے اس کی وجہ سے اس کو سورۃ النازیہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ عبسہ ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اس کی آیت میں عبسہ جو ہے وہ لفظ ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو جو ہے وہ عبسہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس وجہ سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ قریش کی طرف سے آئے تھے جو سردار تھے قریش کے قبیلہ کے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ معلومات لے رہے تھے، تو اس حوالے سے حضور ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا صحابی تھے۔ احادیث مبارکہ میں بہت ساری کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے کے آئے، اور وہاں پر جو ہے حضور باقی جو قریش کے سردار تھے ان سے گفتگو فرما رہے تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا، جو عبداللہ ابن ام مکتوم تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں یا کس قسم کے ماحول میں بیٹھے ہیں، تو وہ بار بار جو ہے وہ آپ سے ایک سوال پوچھ رہے تھے، یعنی آپ کو جو ہے وہ کوئی سوال پوچھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ناگواری گزری اور آپ نے ان کو جواب دینے سے اعراض کیا، ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ سرداران قریش جو ہے ان کے ساتھ ہی آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر جو ہے یہ سورت نازل فرمائی اور آپ کو تنبیہ فرمائی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ کیا اندھا شخص آپ کے پاس آیا ہے، اس وجہ سے آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ترش رو ہو گیا ہے اور آپ نے اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس جو کیفیت تھی یا اس وجہ سے اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت آپ کے اوپر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نابینے صحابی کی وجہ سے حضور کی جب یہ تنبیہ فرمائی، تو اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فل پروٹوکول دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو نابینا ہونے کے باوجود 2 غزوات کے موقع پر انہیں مدینہ پر والی مقرر فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے۔ سورۃ التکویر، اذا الشمس کورت، جب سورج جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا، اس کورت کی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ تکویر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ اس میں رد فرمایا ہے۔
کہ کوئی تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں، وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے۔ سورہ آراف کے اندر، سورہ سبا میں بھی یہی ارشادات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے۔ انفطار کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، اذا السماء انفطرت، کہ اس وقت کی قسم جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اللہ نے ذکر فرمایا جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان آخر تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب سے کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو گناہ کی طرف اور ناشکری کی طرف جو ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے کرام کاتبین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ لگا رکھے ہیں، جو ہر چیز انسان کی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں میں جائیں گے، اور جو فجار ہوں گے وہ عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں رہیں گے۔ یہاں پر سورۃ المطففین، اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ المطففین ہے۔ مطففین کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کے بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو کمی کے ساتھ لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو اس وقت بھی کمی کے ساتھ جو ہے وہ اسے دیتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ بڑی خرابی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی کرنے والا، وہ بھی اسی مطففین کے اندر آتا ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ جو عیب ظاہر کرنے کو چھپاتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروٹ جو بیچ رہے ہوتے ہیں گندا جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے اور صحیح حصہ اس کا سامنے رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کپڑا بیچتے ہیں وہ کپڑے کا جو حصہ خراب ہوتا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں اور صحیح حصہ گاہک کے سامنے رکھتے ہیں۔ محدثین نے، مفسرین نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں کہ جو خرید و فروخت کے اندر ناانصافی کرتے، دھوکہ کرتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا مال خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے۔ انشقاق جو ہے اس کا مطلب بھی پھٹنا ہوتا ہے، جس طرح انفطار کا معنی پھٹنا ہوتا ہے، اسی طرح انشقاق شق یعنی اس کا معنی بھی پھٹنا ہوتا ہے۔ اذا السماء انشقت، کہ قسم ہے اس وقت کی جب آسمان پھٹ جائے گا۔ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ تکویر ہے، انفطار ہے، مطففین ہے اور انشقاق ہے۔ یہ 4 صورتیں مسلسل بیان ہوئی ہیں، اور ان 4 صورتوں کے اندر اللہ نے قیامت کے احوال کو بڑی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہے، یعنی طے بطے یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، برج کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا رکھا ہے۔ پھر اللہ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ 3 قسمیں کھائی ہیں، اور 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ خندق والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم میں خندق والوں کا قصہ، جو ایک ہمیر کے بادشاہ جو آخری بادشاہ تھا، ذو نواس جس کا نام تھا، یہودی تھا، وہ جو مشرک بھی تھا، اس نے ایسے 20,000 افراد خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیے تھے جو عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی ایک جو بادشاہ تھا اور وہ جو ہے ذو نواس اس کا نام تھا، ہمیر کا رہنے والا تھا، اس نے تقریباً 20,000 لوگ جن کو اس نے زندہ جو ہے وہ خندقوں کے اندر ڈال کے جلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ ضرور ہلاک کیے گئے اور قیامت کے دن بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ یہاں پر اگر آج کے حالات بھی آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر جو یہ بہت سارے ایسے لوگوں کو مارا جاتا ہے، انہیں نعوذ باللہ جو فلسطین کے اندر حالات چل رہے ہیں یا اور کشمیر اور ان ملکوں کے اندر، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور جو لوگوں کو اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں، بارود کے اندر، آگ کے اندر جلاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے حساب ضرور لے گا۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر انسان جو اپنی زبان سے بات نکالتا ہے اللہ نے ایک محافظ فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر کے رکھا ہے جو اس کی ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الاعلیٰ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ،
بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی کا حال معلوم ہوا ہے۔ پھر قیامت کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، قیامت کے بہت سارے اور بھی نام ہیں، لیکن ان ناموں کے ساتھ قیامت کو غاشیہ بھی کہا جاتا ہے۔ غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی یا چھپا لینے والی۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد سورۃ الفجر ہے، والفجر، فجر کی قسم۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الفجر جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس سورت میں جو ہے قوم عاد، سمود اور فرعون کا جو ہے وہ ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، لا اقسم بہذا البلد، ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس مکہ کی قسم اس لیے کہ تو اس کے اندر چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں مکے کی قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہاں پر میرا گھر ہے، اس لیے نہیں، وہاں پر حتیم ہے اس لیے نہیں، وہاں پر زمزم کا چاہ ہے، کنواں ہے اس لیے نہیں، وہاں پر صفا اور مروہ ہے اس لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان ساری جگہوں کی اپنی شان ہے، لیکن اے محبوب عرفات کی وجہ سے نہیں، مزدلفہ کی وجہ سے نہیں، مینا کی وجہ سے نہیں، میں اگر شہر مکہ کی قسمیں اٹھاتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ ان گلیوں کے اندر تو چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ سورۃ الشمس، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ والشمس سورج کی قسم، وضحاہا اور اس کی روشنی کی قسم یا چاشت کی قسم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر قسم اٹھائی ہے، اور 7 چیزوں کی یہاں پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ سورج کی قسم اٹھائی ہے، چاند کی قسم اٹھائی ہے، دن کی قسم اٹھائی ہے، رات کی اٹھائی ہے، آسمان کی اٹھائی ہے، زمین کی اٹھائی ہے، اور نفس انسانی کی اٹھائی ہے۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی تربیت سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی پر پڑا رہنے دے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ روزے در حقیقت میں اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور اللہ کا قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے دل پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ، دن کی روشنی کی قسم۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ حضور کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے جو ہے یہ فرمایا، وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تیرے رخ انور کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور تیری زلفوں کی قسم جب تیرے چہرے کے اوپر چھا جائے۔ اللہ نے جو ہے یہاں پر اللہ اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے یہ قسم اٹھا کے فرماتا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور بہت ساری اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کروا کے آپ کو غنی کر دیا۔ پھر 3 وصیتیں فرمائی کہ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو جھڑکیے گا نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح ہے، الم نشرح لک صدرک، اے محمد کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اسی نشرح کی نسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الانشراح کہا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ورفعنا لک ذکرک، یہ بھی اسی میں ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، چاہے اذان ہو، نماز ہو، اقامت ہو، خطبہ ہو، تشہد ہو، ہر جگہ پہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب میں نے تجھے کسی جگہ پر بھی اپنی ذات سے جدا نہیں رکھا، جب بھی میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ اذان میں اگر میرا ذکر ہے تو ساتھ تیرا ذکر ہے، کلمے میں اگر میرا ذکر ہے تو ساتھ تیرا ذکر ہے، نماز میں اگر میرا ذکر ہے تو ساتھ تیرا ذکر ہے، درود میں اگر میرا ذکر ہے تو ساتھ تیرا ذکر ہے۔ ہر جگہ پر اے محبوب جہاں جہاں پر میرا ذکر ہے وہاں پر تیرا بھی ذکر میں نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے رکھا ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ تو خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ سورۃ التین جو ہے، اس کے بعد سورۃ التین ہے، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و جزا کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، خون کا ایک قطرہ تھے، اس سے اگر میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر کے تمہیں حساب کتاب کے لیے اٹھانا یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ العلق ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، یعنی خون کے لوتھڑے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ اس کے اندر انسان کی پیدائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا ہے، اور جو اس امت کا فرعون تھا ابو جہل، اس کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے قرآن حکیم نازل فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، حتی تاتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی یا کھلی دلیل ان تک نہ پہنچی۔ اس سے مراد، بینہ سے مراد جو ہے وہ قرآن حکیم بھی ہے اور قیامت بھی ہے۔ سیرت کے دامن پر کوئی بھی جو دبا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ مکے کے ان لوگوں کے اندر گزاری، لیکن اس آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی ایک ایسی نعوذ باللہ غلط چیز نہیں تھی کہ جس کے اوپر وہ لوگ اعتراض کرتے۔ زنا اس معاشرے میں عام تھا، شراب نوشی عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، بت پرستی عام تھی، ڈاکہ زنی عام تھی، لیکن 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگل جیسے ماحول کے اندر گزارے، لیکن 40 سالوں کے اندر اس سوسائٹی میں رہنے کے باوجود بھی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کسی کو جرت نہیں تھی کہ آپ کے بارے میں کہے کہ نعوذ باللہ آپ کے اندر یہ عیب پایا جاتا تھا۔ آپ نے سب لوگوں نے گواہی دی کہ اس سے بڑھ کر صادق اور امین ہم نے زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین پر بھونچال آ جائے گا، یعنی زلزلہ آئے گا، اور قیامت سے پہلے اللہ اس زمین کو اس طرح ایک جھٹکا دے گا زوردار، جس کی وجہ سے اوپر کی نیچے اور نیچے کی اوپر ہو جائے گی یہ زمین، اور یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان سر پٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ فرما رہا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور اس کے ناشکرا ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کونتی تلواروں میں گھس جاتا ہے، مگر ہائے رے انسان کے یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک کے حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ گھوڑے کو تو دیکھو کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ جب جنگ کے اندر گھوڑے کو لے کے جایا جاتا ہے تو آج کل تو ہے جنگیں گھوڑوں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، تلواروں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، لیکن جنگ کے اندر پہلے گھوڑا داخل ہوتا ہے، اس کا جو مالک ہوتا ہے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا پہلے دشمن کی صف کے اندر گھستا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اب گھوڑا گھوڑا ہی ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، لیکن مالک جہاں پہ جنگ کے اندر جاتا تھا تو اللہ فرماتا ہے اس گھوڑے جتنی وفا تو رکھو کہ جو اپنے مالک کے ساتھ جنگ کے اندر کس طرح گھس جاتا ہے۔ وہ جانور اس کو کس کے ساتھ دشمنی ہے، وہ اس کے لیے تو سارے انسان برابر ہیں، لیکن وہ مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ مالک اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے، تلوار ہاتھ میں پکڑ لے، اور دشمن کی صف میں جب گھستا ہے تو گھوڑا پہلے جو ہے وہ مالک سے پہلے اس کی دشمن کی صفوں میں گھستا ہے۔ جتنی دیر وہ اپنے دشمن کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، گھوڑا بھاگتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مالک کو بچاتا بھی رہتا ہے اور وہ اس جنگ کے اندر کھڑا بھی رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مگر ہائے اے انسان کہ تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی اپنے مالک کے حقیقی سی بے وفائی کر دیتا ہے۔ جنگوں کے اندر لڑنے والے گھوڑے سے ہی تو وفا سیکھ لیتا کہ وہ اپنے مالک کے کتنے وفادار ہوتے۔ پھر فرمایا القاریہ، کھڑ کھڑانے والی، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ لوگ جو ہے وہ ایسے اڑنا شروع ہو جائیں گے جیسے جو ہے وہ روئی کے گالے جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تنکے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ پہاڑ اور انسان روئی کے گالے کی طرح اور تنکوں کی طرح جو ہے وہ قرب قیامت جب یہ آئے گی کھڑکھڑانے والی تو یہ اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ الہاکم التکاثر، کثرت مال نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کی زیارت کرو گے۔ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس پہ بڑا تفصیلی میں نے جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ اس میں
حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں تدبر کر لے تو یہ صورت ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ بہت چھوٹی ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر بہت حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب نکالنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تنبیہ کی ہے کہ ان کے اندر پہلی بیماری یہ ہے کہ پس پشت کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب، دین اور مذہب اور شکل و صورت کا طعنہ دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ ان چیزوں سے اللہ نے اس صورت میں منع فرمایا ہے۔ سورۃ الفیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ایک ابرہا ایک لشکر لے کے آیا تھا اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، اس میں تقریباً 60,000 بندہ شامل تھا جو ہاتھیوں کے اوپر سوار تھے۔ تو پھر قریش جو تھے، جو کعبے کے متولی تھے، انہوں نے کہا اس گھر کا مالک خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان ہاتھی والوں کے ساتھ یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے ابابیل جو ہے وہ پرندے ہوتے ہیں، ان کی چونچوں کے اندر اتنا پتھر جو ہے وہ لے کے آتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر جب اوپر سے وہ پھینکتے تو ہاتھی کے جیسے بندے کے سر پہ آ کے وہ ایسے پتھر کی کنکری لگتی، بندہ ایسے چرتا ہاتھی کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے اور بندے کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے وہ ابابیل کا لشکر جو میں نے بھیجا تھا اور ہاتھی والوں کا جو میں نے کیا تھا، اللہ آج بھی اگر چاہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے فلسطین کے اندر جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کس نام کے میرا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو۔ اللہ چاہے تو آج بھی جو ہے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے جو کیا تھا کہ ابابیل کے لشکر بھیج کے ہاتھی والوں کو غرق کر دیا تھا، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اللہ آج بھی مسلمانوں کی غیبی مدد کر سکتا ہے، لیکن شاید یہ ہمارا امتحان ہے مسلمانوں کا۔ اللہ ہم کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے بعد لیلاف قریش کے مانوس کرنے کے سبب، قریش کا ذکر ہے وہ جو گرمیوں اور سردیوں کے اندر سفر کرتے تھے بے خوف و خطر، شام کی طرف جاتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذریعہ معاش تھا ان کا کہ شام اور یمن سے تجارتی سامان لے کے آتے، تو اللہ نے ان کی اس نعمت جو اللہ نے ان پہ فرمائی تھی اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے۔ معون کے اندر یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان سے کوئی چیز اگر مانگی جائے نا، پڑوسی زیادہ مانگتے، کہتے ہے ہی نہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عاریتاً بھی ان سے کوئی اگر چیز مانگنے کی تو وہ نہیں دیتے، ٹرخا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دینی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کی بھی اللہ بات کر رہا ہے، غرباء اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ دوسرا گروہ وہ منافقین کا ہے۔ ان کی 3 صفات کبیرہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہے۔ یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہیں کی جائے، دوسری یہ کہ نماز تو پڑھی جائے مگر نہ وقت کی پابندی کا لحاظ اور نہ ہی خشوع اور خضوع کا۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کے اندر سستی لاپرواہی کرتے۔ 2 قسم کے، یا تو جس طرح عصر کا وقت آج کل 5 بجے ہے اور 6:30 بجے مغرب ہوتی ہے تو وہ 5:20 پہ آ کے جناب عصر پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، وہ نمازی ہے لیکن ان کے لیے ہلاکت ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں، یقین جانے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کس طرح کی وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور کیا ان کا مقصد اور مدعا ہوتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ جو اللہ کو نہیں معاف کرتے تو وہ لوگوں کے ساتھ کیا ان کے معاملات ہوں گے۔ جو اللہ کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، ادھر ایک بندہ آیا یہ پیر صاحب کے پاس انگلینڈ سے، تو اس نے بڑا جناب سونے کے کڑے شڑے اور ادھر پہنی ہوئی تھی، ادھر ڈڈیال میرپور والی سائیڈ کا تھا۔ تو میں نے ایک دن شام کو اس کو کہا کہ ادھر باہر نہ نکل کر، چوری شوری بڑی ہوتی ہے، تو
جو ہے نا لوگ شوگ ادھر بڑے چوری شوری کرتے تو نہیں یہ سونے کی وہ زنجیر شنجیر بھی پہنی ہے تو نہ نکلا کر، موبائل بھی اس کے پاس قیمتی تھا تھوڑا کوئی ایسے ہی مطلب نا اللہ رحم کرے تو مجھے کہتا میں کسی سے نہیں ڈرنا شرنا، تو ادھر ڈڈیال میرپور والی سائڈ سے تھا تو میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں نے کہا ادھر بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، کہتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو جب اس نے یہ بات کی میں نے کہا یار اتنا تو ہے نا تو اللہ سے ڈرتا ہے، کہتا ہے بس نہیں، کہنے لگا میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے کہا تو اللہ سے ڈرتا ہے؟ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا ادھر وہ مخلوق بھی رہتی ہے جو اللہ سے بھی نہیں ڈرتی۔ اچھا پھر ایسے کھڑا ہو کے سوچنے لگا، کہتا اللہ تو بھی نہیں ڈر دے، اللہ سے بھی نہیں ڈر دے، میں نہیں ڈر دے، اچھا پھر میں نہ باہر جانا، اچھا اللہ کو بھی نہیں ڈر دے، میں نہیں، کہنا پھر میں نہیں باہر جاتا۔ یعنی میں نے کہا کہ ایسی مخلوق یہاں پہ اللہ سے تو ڈرتا ہے نا، دلیر ہے اللہ سے، کہ ادھر اللہ سے ڈرتے ہیں جو بندہ نماز کے اندر اللہ سے دھوکہ کر رہا ہے بس ایسے ہی جناب اس کو غرض ہی کوئی نہیں، کسی بندوں کے ساتھ اس کا کیا لین دین ہے، وہ بندوں کو کدھر معاف کرے گا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ پہلے اپنا معاملہ صحیح رکھیں، پھر اللہ آپ کو بندوں کے ساتھ بھی معاملہ صحیح رکھنے کی توفیق دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ کوثر سے بہت چیزیں مراد لی گئی ہیں، لیکن ایک نہر ہے جو جنت کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر یہاں سے پلائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، قُلْ یا ایھا الکافرون، کہو کہ اے کافرو۔ یہاں پر کافروں کو مخاطب کر کے اللہ نے ان کو معبودان باطلہ سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کا نام کافرون رکھا گیا۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری موت کے حوالے سے یا دنیا سے جانے کی اللہ نے اس صورت کے اندر مجھے بشارت عطا فرمائی ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے 70 دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کا ظاہری طور پہ دنیا سے آپ پردہ فرما گئے تھے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب، حضور کا سگا چاچا تھا ابو لہب لیکن حضور کا گستاخ تھا تو اللہ نے اس کی مذمت کے اندر پوری صورت نازل کی اور کہا کہ ہلاکت ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، اس نے میرے محبوب کی شان میں کس جرت کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ کوئی بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، حضور جواب نہیں دیتے تھے، رب جواب دیتا تھا اور قرآن کی صورتیں آیتیں نازل فرما کے اللہ اپنے محبوب کی ناموس پہ پہرا دیتا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی توحید کو جو ہے وہ بڑی پیاری شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہو میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دونوں جو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں پڑھ لینے سے انسان جو ہے وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، بہت سارے مصائب سے محفوظ رہتا ہے، بہت ساری ناپاک چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے اوپر بھی دم کرنی چاہیے، اپنے گھر کے اندر بھی ان کو پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کے اوپر بھی یہ صورتیں پڑھ کے دم کرنی چاہیے۔ الحمدللہ آج جو ہے وہ ہمارے 30 سپارے جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔